اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان کو ہم نے آپ کے ساتھ شروع کر رکھا ہے، اور یہاں ہم آپ کی خدمت میں حقیقی عرفان اسلامی کی خصوصیات کو بیان کر رہے ہیں، حقیقی تصوف کی خصوصیات کو بیان کر رہے ہیں۔ بیان ہوا کہ عرفان اور تصوف دونوں ایک ہی حقیقت کو بیان کرتے ہیں، اور انسان کے خدا سے رابطے کو برقرار کروانے کا نام اور کرنے کا نام جو ہے وہ عرفان ہے اور تصوف ہے۔ بیان ہوا کہ اگر دین کی حقیقت کو دیکھا جائے، اگر دین کی گہرائی کو یا اس کی روح کو دیکھا جائے، دین کے باطن کو دیکھا جائے، تو وہ دین کی روح، دین کا باطن عرفان ہے اور تصوف ہے۔ عزیزان محترم، یہاں اذہان عالیہ کو معاشرے میں رائج مذموم تصوف کی طرف لے جانے والا انسان در واقع عقلی طور پر بیمار ہے۔ ہم جس موضوع کو بیان کر رہے ہیں، لوگ اس موضوع کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور معاشرے میں جو انواع و اقسام کے کاذب عرفان رائج ہیں، کاذب تصوف کے مکاتب رائج ہیں، ان کاذب عرفانوں اور کاذب تصوف کے بحاف پر ہمارے بیانات کی قضاوت کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ ہماری گفتگو کو سنیں، اور ہمارے مطالب میں، ہمارے بیانات میں جہاں کہیں اعتراض ہے، اس اعتراض کی نشاندہی کریں کہ آپ نے یہ مطلب جو بیان کیا ہے، فلاں منٹ پر جو مطلب بیان کیا ہے، وہ عقلی اصولوں کے مطابق نہیں ہے، قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کی تشریح میں آپ نے خطا کی ہے۔ لیکن ہمارے بیانات کو سنے بغیر معاشرے میں رائج کاذب تصوف کے فرقوں کو مشاہدہ کرتے ہوئے، اور کاذب عرفانوں کے جو نظریات ہیں ان کو مشاہدہ کرتے ہوئے، یا کاذب عرفانی ڈھونگی افراد کو مشاہدہ کرتے ہوئے ہماری گفتگو کی قضاوت کرنا، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ اور عزیزان محترم، یقیناً ایسی قضاوت کے نتیجے میں آپ سعادت سے محروم ہو جائیں گے، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں آپ کو اسی قضاوت کے بارے میں جواب دینا ہوگا کہ آپ نے ایک شخص کے بیان کو سنے بغیر اس کے بیان پر قضاوت کی ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، توجہ فرمائیں۔ مرحوم آیت اللہ مصباح کے بیانات کی روشنی میں ہم بیان کر چکے کہ اب تک آیت اللہ مصباح نے حقیقی اور صحیح عرفان اسلامی، یا حقیقی اور صحیح تصوف اسلامی کی 3 خصوصیات کو بیان کیا ہے۔ پہلی خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ اس کا جامع ہونا ضروری ہے۔ دوسری خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ اس کا فطرت کے مطابق ہونا ضروری ہے، اور تیسری خصوصیت بیان کر رہے ہیں کہ اس کا شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ پس اگر کوئی عرفانی مکتب یا کوئی تصوف کا مکتب فطرت کے مطابق نہیں ہے، جامع نہیں ہے، شریعت سے مطابقت اور ہم آہنگی نہیں رکھتا ہے، تو نہ تو وہ عرفانی مکتب درست ہے، نہ وہ تصوف کا مکتب درست ہے، اور نہ ہی اس کا دینی تعلیمات سے کوئی ربط ہے۔ یعنی آپ یہ واضح کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات میں انحراف اختیار ہوا ہے، اس تصوف کی جہت سے یا اس عرفان کی جہت سے۔ لہٰذا آیت اللہ مصباح کہہ رہے ہیں کہ اب تک ہم نے عقلی تجزیہ و تحلیل سے ان 3 خصوصیات کو آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، اور یہ واضح طور پر بیان کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس قرآن مجید کی کوئی آیت
ایسی نہ ہو یا روایات میں کوئی ایسی روایت نہ ہو جس میں حقیقی عرفان یا حقیقی تصوف کی خصوصیت کو بیان کیا گیا ہو، اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو عقل کے معیار اور کسوٹی پر یہ 3 خصوصیات جو ہمارے سامنے ظاہر ہوئی ہیں، یہ 3 خصوصیات ہمارے لیے کافی ہیں اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے کہ عرفان حق ہے اور تصوف حق ہے عقلی اصول کے مطابق۔ لیکن اب آیت اللہ مصباح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان 3 خصوصیات کو عقلی جو تجزیہ و تحلیل ہے اس سے تو بیان کر دیا ہے، اب ہم باقاعدہ طور پر قرآن مجید اور روایات کا سہارا لیتے ہیں، یعنی آیات و روایات کی روشنی میں اسی تحلیل شدہ عقلی خصوصیات کو ہم قرآن و سنت میں مشاہدہ کرتے ہیں، اس کو وہاں سے باہر آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں، پھر ان کی کمیت کو اور کیفیت کو وہاں جو بیان کیا گیا ہے اسے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ پہلی خصوصیت جسے آیت اللہ مصباح یہاں بیان کر رہے ہیں وہ ہے صحیح اور حقیقی عرفان اسلامی کا فطرت کے مطابق ہونا، اور اس نقطے کو باقاعدہ طور پر آیت اللہ مصباح مشعل راہ کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ حقیقت عرفان کی اگر آپ بنیاد کو مطالعہ کریں اور لب عرفان کو اور عرفان کے مغز کو اگر آپ جا کر تلاش کر کے لے کر آئیں اور کھنگال کے لے کر آئیں عرفانی کتابوں سے یا عرفاء کے اقوال سے، تو وہ حقیقت عرفان اللہ کا تقرب بیان کریں گے، اللہ کی رؤیت اور اللہ کا باطنی طور پر اللہ کی حقیقت کو، اس کی صفات کو، اس کے افعال کو اپنے وجود کی گہرائیوں سے مشاہدہ کرنا حقیقت عرفان کہیں گے۔ اور جب انسان اس لب عرفان کو دیکھتا ہے تو یہ لب عرفان انسان کی فطرت کے تقاضے کے مطابق ہے، یہ انسان کا فطری رجحان ہے کہ وہ اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو، وہ اپنے خالق کی طرف رجحان پیدا کرے، اپنے خالق کو تلاش کرے، اپنے خالق کو پہچاننے کی کوشش کرے، اور جب اس نے اپنے خالق کی طرف اپنے فطری رجحان کی بنیاد پر اسے تلاش کرنا شروع کیا، اسے پہچاننا شروع کیا، تو انسان فوراً اپنے خالق کے سامنے سجدہ تعظیم کرتے ہوئے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کا تکرار کرے گا۔ اور اگر انسان حقیقت معرفت کے مقام پر پہنچ جائے تو اگر تمام زندگی بھی وہ اپنے تمام وجود کے ساتھ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہتا رہے، تب بھی اس کی یہ زندگی کفایت نہیں کرتی ہے۔ بیان ہوا اس نقطے کی طرف کہ جب انسان عبدیت کے کمال مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے اور عبد کامل حق متعال بن جاتا ہے، تو ایسے میں انسان غیر خدا سے خود کو منقطع کر لیتا ہے، اور انسان کے وجود کا ذرہ ذرہ ہر لمحہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صدا بلند کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کی صدا بلند کرتا ہے، اور وہ صراط مستقیم حق متعال ہے، وہ صراط مستقیم علی ابن ابی طالب ہے، وہ صراط مستقیم فاطمہ زہرا ہے، وہ صراط مستقیم فاطمہ زہرا کی نسل سے جاری ہونے والے 9 قرآن ناطق امام معصوم ہستیاں ہیں۔ عزیزان محترم، لہٰذا انسان اس ربط کو تلاش کرے، اس ربط کو پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور یہ انسان کی فطرت میں موجود ہے کہ وہ فطرتاً اپنے خالق کو تلاش کرتا ہے، اور اس خالق تک پہنچنے کا جو ربط ہے، جو ذریعہ ہے، اس ذریعے سے خدا تک پہنچتا ہے، اور وہ ربط اور وہ ذریعہ حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کی ذوات طیبہ ہیں۔ یہ انسان کی فطرت سے یہ رجحان ابھرتا ہے کہ وہ خداوند متعال کو تلاش کرے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی ایسی ہستی ہے جس نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، جس نے انسان کو خلق کیا ہے، عبث
اور فضول خلق نہیں کیا، ایک مقصد کے لیے خلق کیا ہے۔ انسان اپنے خالق کو پہچانے، اپنے مقصد کو پہچانے اور اپنی فطرت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس خدا کی طرف اور اس مقصد کی طرف جو اس خدا اور اس خالق سے رابطہ قائم کرنا، اس خالق کو پہچاننا اور اس کے سامنے سجدہ تعظیم کرنا اپنے وجود کی گہرائیوں سے، یہ حقیقت عرفان ہے عزیزان محترم۔ اور یہ حقیقت عرفان جو ہے وہ تمام آسمانی الہی ادیان کی جو ہے وہ روح ہے، اس کا باطن ہے، اس کی حقیقت ہے۔ اسلام کی حقیقت بھی یہی نقطہ ہے جسے حقیقت عرفان کہا جاتا ہے عزیزان محترم۔ پس خلاصے کے طور پر آپ کی خدمت میں بیان کریں کہ اسلام کی حقیقت انسان مسلمان کا خداوند متعال سے قلبی رابطہ قائم کرنا، ایسا قلبی رابطہ قائم کرنا کہ یہ انسان مسلمان اللہ کا قرب حاصل کر لے، اپنے وجود کی گہرائی میں خداوند متعال کو مشاہدہ کر لے، خداوند متعال کی رؤیت کرے، اس فطری آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس راہ پر گامزن ہونا، اسے عرفان کہتے ہیں۔ اور یہ اسلام کی روح ہے، نہ صرف اسلام کی روح ہے بلکہ تمام آسمانی ادیان کی روح یہی حقیقت ہے، اور تمام آسمانی ادیان انسان کو اس کی اسی فطری آواز پر لبیک کہنے کے لیے، انسان کی اس فطرت کو بیدار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن اگر آپ باطل ادیان کو دیکھیں، باطل مکاتب فکر کو دیکھیں کہ جو کسی نہ کسی بت کی پوجا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو در واقع انہوں نے اپنی اس فطری آواز پر لبیک نہیں کہا، گناہ باعث بنے کہ ان کی یہ فطرت جو ہے وہ آلودہ ہو چکی ہے، ان کے افکار آلودہ ہو چکے ہیں، ان کی فطری جو آواز ہے وہ انہیں سنائی نہیں دے رہی ہے، لہٰذا انہیں اپنی فطری آواز کو اور صدا کو سننے کے لیے اپنے وجود کو گناہوں سے پاکیزہ کرنا ہے، اپنے وجود کو آلودگیوں سے پاکیزہ کرنا ہے اور اپنی فطرت کو بیدار کرنا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، اس نقطے کی طرف توجہ کریں کہ یہ فطرت انسانی خلقت میں خداوند متعال نے رکھی ہے، اور دین اسی انسانی فطرت کے ساتھ ہم آہنگی رکھتا ہے۔ خداوند متعال نے ایسے قوانین کو تدوین کیا ہے، وضع کیا ہے کہ جو قوانین انسان کو خداوند متعال تک پہنچاتے ہیں۔ پس یہ بیان ہوا کہ انسان کے وجود میں ایک تڑپ موجود ہے کہ وہ اپنے خالق کو تلاش کرے، وہ اپنے خالق کی جستجو کرے، اپنے خالق کی طرف رجحان پیدا کرے، اور اس کو پہچاننے کے بعد اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے اور اس کی تعظیم کرے اور سبحان ربی الاعلیٰ کہے۔ یہ انسان کے باطن میں اس کا فطری رجحان اس کے باطن میں موجود ہے، اور اسی آواز پر لبیک کہنے کے لیے جو اس کی فطری آواز ہے، خداوند متعال نے اسی فطری آواز سے مطابقت رکھنے والے قوانین کو تدوین کیا ہے اور انہیں دین کا نام دیا ہے، جو آسمانی دین ہے، جو الہی دین ہے، اور وہ انسان کی اسی فطری آواز سے ہم آہنگ ہے اور مطابقت رکھتے ہیں۔ خداوند متعال قرآن مجید میں سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں اسی نقطے کو بیان کر رہا ہے، اور اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی نقطے کی طرف متوجہ کروا رہا ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے میرے حبیب، اے میرے پیارے رسول، فَأَقِمْ، اپنا رخ جو ہے وہ دین الہی کی طرف جو ہے وہ متوجہ کر دو، اپنا رخ دین الہی کی طرف پھیر لو اور وہاں پر متوجہ ہو جاؤ۔ وہ دین الہی کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ دین اس فطرت کی بنیاد پر ہے کہ جس فطرت پر اللہ نے تمام انسانوں کو خلق فرمایا ہے۔ اب کیا یہ فطرت تبدیل ہو سکتی ہے؟ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے۔
ذالک دین القیم، یعنی انسان کی فطرت اور انسان کا یہ رجحان دین کی طرف ہی اگر آپس میں مل جائیں تو اسی کو دین قیم کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان کے وجود میں یہ جو باطنی رجحان ہے خدا کی تلاش کا، خدا جوئی کا اور خدا کی پرستش اور عبادت کا، یہ جو انسان کی فطرت میں رجحان ہے، اور وہ قانون جو خداوند متعال نے خلق کیا ہے انسان کے لیے تاکہ انسان اس قانون پر عمل کرتے ہوئے خدا تک پہنچے، تو انسان کی فطرت اور قانون الہی جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں فذالک دین القیم، یہ ہے دین قیم۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، زیادہ تر لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ عرفان کی اور تصوف کی اور فلسفے کی مخالفت جو کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فلسفہ، یہ عرفان خدا کے قوانین سے متضاد ہے، خدا کی تعلیمات سے متضاد ہے، خداوند متعال تک انسان کو پہنچنے نہیں دے رہا ہے، بلکہ خدا تک پہنچنے کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ایجاد کر رہا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ اس نظریے کے تحت، اس تفکر کے تحت عرفان کی مخالفت کرتے ہیں، یا واقعاً بسا اوقات معاشرے میں ایسے ڈھونگی عرفان اور ایسے قاذب عرفان اور تصوف انہیں نظر آتے ہیں کہ جن پہ وہ قضاوت کرتے ہیں کہ یہ دین سے متضاد ہیں۔ بس یہ دین سے متضاد ہیں تو اس کا مطلب ہے تمام عرفان اور تمام تصوف دین سے متضاد ہوگا، ضد دین ہوگا۔ نہیں عزیزان محترم، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جعلی نبی ہونے کا دعویٰ کر دے اور کہے کہ میں نبی ہوں، یا جیسے آج کل کے دور میں لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں امام زمان ہوں، مہدی موعود ہوں، تو ایک ڈھونگی شخص کا نبی ہونے کا دعویٰ کرنا یا ایک ڈھونگی شخص کا امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ تمام انبیاء کی نبوت باطل ہے اور تمام ائمہ کی امامت باطل ہے۔ عزیزان محترم، تھوڑا انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اس شخص کا دعویٰ غلط ہے، لیکن انبیاء کی نبوت حق ہے اور معصومین علیہم الصلاۃ کی امامت برحق ہے۔ اس شخص نے غلط دعویٰ کیا ہے۔ اسی طرح عرفانی تعلیمات میں اگر کوئی شخص غلط تعلیمات کو بیچ میں ایڈ کر دیتا ہے، غلط تصوف کا پرچار کرتا ہے، غلط عرفان کا پرچار کرتا ہے جو اسلامی تعلیمات سے متضاد ہوں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص غلط دعویٰ کر رہا ہے، عرفان غلط نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عرفان انسان کی فطرت کے مطابق ہے، انسان اس فطرت کی مطابق ہے یہ عرفان اور یہ تصوف کہ جو باقاعدہ طور پر انسان کو اللہ کا تقرب عطا کرتے ہیں۔ پس آپ کہیں حقیقت دین عرفان ہے، حقیقت دین تصوف ہے۔ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ کے تمام اقوال زریں عرفان و تصوف کو بیان کر رہے ہیں، قرآن مجید کی آیات عرفان و تصوف کو بیان کر رہی ہیں، جس عرفان و تصوف کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ جامع ہونا چاہیے، وہ انسان کی فطرت کے مطابق ہونا چاہیے اور اسے شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، چونکہ انسان کی فطری آواز اور شریعت مقدسہ مطہرہ اگر آپس میں مل جائیں گی تو اسے دین قیم کہا جاتا ہے، اور یہ ہے حقیقت عرفان اور حقیقت تصوف۔ اور کل کی گفتگو میں یہ مطلب بیان ہوا کہ جس اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو خلق کیا ہے، اسی اللہ کو یہ حق حاصل ہے جس نے انسان کے وجود میں اس فطری رجحان کو رکھا ہے کہ وہ خدا کی طرف متوجہ ہو، خدا کو تلاش کرے، خدا کو جو ہے وہ پہچانے، خدا کی عبادت کرے۔ اسی خدا نے اس فطری پیاس کی تسکین کے لیے قوانین کو مرحمت فرمایا ہے اور تدوین کیا ہے، جسے دین کا نام دیا ہے، اور وہ دین انسان کی اس فطرت کے مطابق ہے۔ اور یہ مطلب عین سورہ روم کی آیت نمبر 30 سے باقاعدہ طور پر واضح ہو رہا ہے۔ پس دین انسان کی اس فطرت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، ہم آہنگی رکھتا ہے۔ پس فطرت اور شریعت یہ دونوں مل کر دین قیم کو تشکیل دیتے ہیں اور ایجاد کرتے ہیں اور بناتے ہیں۔ پس دین ایسے کلی قوانین کا اور ایسے قواعد و ضوابط کا مجموعہ ہے جو انسان کی فطرت کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔
لہٰذا انسان کے وجود میں اور اس کی فطرت میں یہ توحید جوئی، خدا جوئی، خدا کی تلاش کرنا، خدا کو پہچاننا، خدا کے پیچھے جانا، خدا کی عبادت کرنا، خدا کی پرستش کرنا، یہ فطری رجحان جو انسان کے وجود میں، یہ توحیدی رجحان جو خداوند متعال نے رکھ دیا ہے، اسی توحیدی رجحان کو اجاگر کرنے کے لیے اور انسان کو خدا سے وصل کروانے کے لیے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، اور انبیاء کی غیر موجودگی میں ان کے اوصیاء باقاعدہ اس وظیفے کو انجام دیتے رہے۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت باقاعدہ اسی آیت کے ذیل میں نقل ہوئی ہے، اور راوی ہے زرارہ۔ یہ زرارہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفصیل کو پوچھ رہے ہیں، جس میں باقاعدہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی وہ فطرت کہ جس فطرت پر اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے، وہ کون سی فطرت ہے؟ قال، امام فرماتے ہیں فطرہم علی التوحید، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو توحید کی فطرت پر خلق کیا ہے۔ پس انسان کی فطرت میں توحید موجود ہے، اور اسی فطرت سے ہم آہنگی کے کرتے ہوئے خداوند متعال نے قوانین کو تدوین کیا ہے، جسے دین حنیف سے تعبیر کریں، جسے دین قیم سے تعبیر کریں، اور یہی انسان کو خداوند متعال تک پہنچاتا ہے اور انسان کا خدا سے رابطہ کرتا ہے۔ اور عزیزان محترم، بیان ہوا کہ تمام 1,24,000 انبیاء انسان کی اسی فطرت کو ابھارنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، اس پر موجود گرد و خاک کو دور کرنے کے لیے، اور انسان کو خداوند متعال سے مرتبط کروانے کے لیے انبیاء تشریف لائے، اور خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے، لہٰذا حضرت خاتم الانبیاء کے 12 وصی ہیں جو قیامت تک انسانیت کی اسی فطری پیاس کو بجھاتے رہیں گے اور اس انسان کو خداوند متعال سے وصل کرواتے رہیں گے۔ لہٰذا انسان کا یہ فطری رجحان جو خدا کو تلاش کرنا ہے، خدا کو پہچاننا ہے، خدا کی عبادت کرنا ہے، دین اسی فطرت کو بیان کرتا ہے، اور عرفان بھی اسی فطرت کو بیان کر رہا ہے۔ پس جس طرح دین انسان کے وجود میں اگر پائیدار ہو جائے تو انسان کی فطرت در واقع پائیدار ہو جائے گی۔ اور عزیزان محترم، دین کی پائیداری کا راز کیا ہے؟ وہ دین کی پائیداری کا راز یہی اس کا فطرت کے مطابق ہونا، فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ہے۔ اسی وجہ سے دین ایک امر ثابت کا کردار ادا کر رہا ہے۔ جس طرح انسان کی فطرت میں تغیر نہیں ہے، اسی طرح دین میں کوئی تغیر اور کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ خداوند متعال نے دین کو ایسے ڈیزائن کیا ہے جیسے انسان کی فطرت کو خداوند متعال نے ڈیزائن کیا ہے۔ فطرت اور دین آپس میں ایک دوسرے سے بالکل مطابقت رکھتے ہیں، بالکل ہم آہنگی رکھتے ہیں، اور یہ ایسے ہی نظم کے ساتھ چلیں گے۔ اگر ان کا نظم آپس میں جو ہے وہ مطابقت نہ رکھتا ہو تو دین ثابت نہیں رہ سکتا، دین متغیر ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، لہٰذا انسان کی فطرت اسے کہتی ہے کہ اسے پاکیزہ خوراک، پاکیزہ غذا استعمال کرنی چاہیے۔ دین بھی انسان کو یہی کہتا ہے کہ انسان مومن اور مسلمان کو پاکیزہ جو ہے وہ رہنا چاہیے، پاکیزہ خوراک کو استعمال کرنا چاہیے۔ پس یہ فطری تقاضا جو انسان کی فطرت سے ابھرتا ہے، یہی فطری تقاضا دین انسان کو بیان کرتا ہے۔ دین انسان کو دوسروں سے بہتر رابطہ قائم کرنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ انسان کی فطرت بھی اسے دوسروں کے ساتھ بہتر رابطہ قائم کرنے کی ترغیب دلاتی ہے۔ انسان کی فطرت اسے کہتی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، اچھا سلوک کرے۔ دین بھی کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ انسان کی فطرت کہتی ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرے اور اچھا سلوک کرے، تو وہاں دین بھی کہتا ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ انسان کی فطرت اسے عدالت کی طرف ابھارتی ہے۔ انسان کی فطرت کہتی ہے
کہ انسان اپنے قول سے اور اپنے فعل سے عدالت کو قائم کرے۔ کیوں؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالی عادل ہے، تو انسان کی فطرت میں اس نے اس عدل کو رکھا ہے کہ وہ انسان سالم الفطرہ کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا ہے، کبھی کسی سے زیادتی نہیں کرتا ہے، کبھی کوئی ایسا قول اپنی زبان سے جاری نہیں کرتا ہے، اپنا کوئی ایسا فعل اور عمل اپنے اعضاء و جوارح سے جاری نہیں کرتا ہے کہ جس قول یا فعل سے ظلم کی جھلک نمایاں ہوتی ہو۔ دین بھی تو اسی فطرت کو بیان کرتا ہے اور انسان کو عدالت کے قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ دیکھیں باقاعدہ پیش نماز کی شرائط میں بنیادی شرط اس کا عادل ہونا ہے، فقیہ کی شرائط میں عادل ہونا ہے، اور آپ دیکھیں اگر انسان طلاق لے رہا ہے تو اس کے لیے بھی شرائط میں عادل ہونا ضروری ہے۔ عزیزان محترم، لہٰذا فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص داڑھی مونڈتا ہے تو وہ طلاق کا گواہ نہیں بن سکتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ عادل نہیں ہے۔ عزیزان محترم، دین مبین اسلام کو فطرت کے مطابق اگر کہا جائے تو وہ دین یہی ہے۔ اسی طرح سے فطرت کا تقاضا پورا ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت اسے کہتی ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرو، دین بھی انسان کو یہی کہتا ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرو۔ انسان کی فطرت اسے کہتی ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، دین بھی انسان کو یہی کہتا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ انسان کی فطرت یہ کہتی ہے کہ اپنے حق کا دفاع کرو، دین بھی یہی کہتا ہے کہ اپنے حق کے لیے قیام کرو۔ انسان کی فطرت کہتی ہے کہ مظلوم کا دفاع کرو، مظلوم کا ساتھ دو، مظلوم کی حمایت کرو، دین بھی تو یہی کہتا ہے۔ بس اگر آج کل کے دور میں آپ کو کوئی ایسے افراد نظر آ جائیں جو کہیں کہ فلسطین کے لوگ جو ہیں وہ وہابی ہیں، فلسطین کے لوگ جو ہیں وہ سنی ہیں، ان کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، تو یقینی بات ہے ان کی فطرت آلودہ ہے۔ یہ کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے، کسی برہان اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، واضح سی بات ہے، 2 + 2 4 کی بات ہے۔ عزیزان محترم، یہ انسان کا فطری تقاضا ہے کہ انسان جو فطرتاً عدالت جو ہے، ظلم گریز ہے، جو عدالت کے قیام کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ جہاں کہیں دنیا کے کسی بھی نقطے پر اگر کسی پر ظلم دیکھ رہا ہے تو وہ اس کے خلاف آواز بلند کرتا ہے۔ یہ انسان کا فطری تقاضا ہے۔ عزیزان محترم، اس کے لیے کسی آیت اور روایت کی ضرورت نہیں ہے۔ بیمار ہیں وہ لوگ جو آیت اور روایت کو تلاش کرتے ہیں، یہ انسان کی فطرت سے ابھرتا ہے اور دین اسی فطرت کے مطابق ہے۔ بس آیت اور روایت بھی موجود ہے، مجھے اگر نہیں ملی ہے تو میں مشکل رکھتا ہوں، وگرنہ دین میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ایسا مشاہدہ کرنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ حیوانات کو بہت ترجیح دیتے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں ان پر کوئی ظلم نہ کرے۔ ایسی آپ نے کلپس دیکھے ہوں گے کہ اگر کوئی کتا غرق ہو رہا ہے تو انسان اس کتے کو نجات دینے کے لیے دریا میں کود جاتا ہے اور اس کو وہاں سے باہر نکال کے لے آتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی غریق ہے تو وہ اس اللہ کی مخلوق، اس موجود کی حفاظت کے لیے خود کو دریا میں ڈال دیتا ہے، بشرطے کہ وہ خود اپنی تیراکی جانتا ہو اور خود کی جان اس کی خطرے میں نہ ہو، وہ اس کو باہر نکال لاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کی فطرت کے مطابق ہے، یہ اس کا باطنی رجحان ہے۔ تو ایک طرف تو ہم کتے کے لیے دیکھ رہے ہیں کہ انسان کی فطرت اسے اس چیز کی طرف ابھار رہی ہے، تو دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ جہازوں سے حملہ کیا جاتا ہے، ٹینکوں سے حملہ کیا جاتا ہے، میزائل برسائے جاتے ہیں اور بلا تفریق پوری انسانیت کو ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، چونکہ وہ وہابی ہیں، چونکہ وہ سنی ہیں، لہٰذا ہم ان کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے۔ عزیزان محترم، یہ بیمار انسان کی علامت ہے۔ انسان بیمار صرف ایسے کلمات جاری کر سکتا ہے۔ وہ فرد جس کی فطرت سالم ہے وہ کبھی کسی مظلوم پر ظلم ہوتا ہوا مشاہدہ نہیں کرتا۔ یہ عزیزان محترم ہمارے فقہا کی روش ہے۔ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہم ایک دفعہ گئے ملاقات کے لیے مرحوم آیت اللہ باقر کی خدمت میں۔ مرحوم آیت اللہ باقر شیرازی یہاں مشہد میں ہی ہوتے ہیں۔ آیت اللہ مرحوم سید عبداللہ شیرازی کے وہ فرزند ہیں۔
تو جب ہم اس سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو ان کا جو دفتر کا انچارج ہے، یہ جو وہ شخص ہے جو ملاقات تک آغا کے پاس جانے کے لیے اجازت دیتا ہے، اس نے ہمیں ایک تذکر دیا۔ اس نے کہا آغا صاحب کے سامنے جا کر آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کہنی ہے جس میں کسی مظلوم پر ظلم ہو رہا ہو یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہو، آپ نے یہ خبر ان کو نہیں دینی ہے، چونکہ اگر آپ نے ایسی کوئی خبر ان کو دی تو وہ تمام رات سو نہیں پائیں گے، ساری رات جو ہے وہ اسی مسئلے میں اور اسی موضوع پر سوچتے رہیں گے اور اس کے لیے مضطرب رہیں گے۔ عزیزان محترم، کیوں؟ یہ انسان کی فطری تقاضا ہے۔ انسان اگر تکلیف میں ہے، جیسے وہ فلسطین کے لوگ تکلیف میں ہیں، جیسے کشمیر کے لوگ تکلیف میں ہیں، یا دنیا جہان میں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، حتیٰ غیر مسلموں پر ظلم ہو رہا ہے اور انسان دیکھ رہا ہے کہ وہ شخص تکلیف میں ہے، تو انسان اگر اس تکلیف کو ایک مرتبہ دیکھ لے تو اس کی انسانیت اس کو اندر سے جھنجھوڑتی رہتی ہے، اور وہ انسانیت اس کو کہتی رہتی ہے کہ تم اس کا ساتھ دو، تم اس کے لیے آواز بلند کرو، تم اسے جس طرح بھی ممکن ہے سپورٹ کر سکتے ہو سپورٹ کرو، لاعقل دل میں تو اس کے جو ظالم ہے اس کے لیے نفرین کا اظہار کرو اگر تم کسی اور طرح سے نہیں کر سکتے۔ لہٰذا عزیزان محترم، انسان کی فطرت اسے منافقت سے دور رکھتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ انسان کو منافق نہیں ہونا چاہیے، انسان کو دورو نہیں ہونا چاہیے، یہ انسان کی فطرت اسے کہتی ہے۔ آپ دین میں جا کے دیکھیں تو دین میں بھی یہی تعلیم ہے کہ دین انسان کو منافق ہونے کی تعلیم نہیں دیتا ہے، انسان کو دوروئی نہیں سکھاتا ہے۔ انسان کی فطرت اسے پاکیزگی کی طرف ابھارتی ہے، اخلاص کی طرف ابھارتی ہے۔ دین بھی انسان کو پاکیزگی کی طرف اور اخلاص کی طرف ابھارتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ایک طرف دین ہے، ایک طرف فطرت ہے، تو دینی قوانین عین فطرت کے مطابق ہیں، فطرت سے متضاد نہیں ہیں۔ لہٰذا انسانی فطرت ان تمام دینی احکام کی تصدیق کرے گی اور ان دینی احکام کے ساتھ انسانی فطرت جو ہے وہ مماشات کرتے ہوئے ان احکام پر عمل کرے گی۔ اگر کوئی شخص ان دینی احکام کو اپنی فطرت کے ساتھ مطابق نہیں سمجھتا تو وہ اپنا علاج کروائے۔ عزیزان محترم، گناہ کے باعث اس کی فطرت جو ہے وہ دب چکی ہے، گناہوں کے گرد و غبار کے باعث اس کی فطرت جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو پا رہی ہے، وگرنہ حقیقت دین اور حقیقت فطرت جو ہے وہ ایک ہے۔ دین انسان کو جس چیز کی طرف ابھارتا ہے وہ یہی انسانی فطرت ہے، اور انسانی فطرت درواقع انسان کو خداوند متعال کی طرف لے جاتی ہے۔ پس دین اور فطرت دونوں مل کر دین قیم بنتے ہیں، دونوں مل کر دین حنیف بنتے ہیں۔ لہٰذا انسان ہمیشہ اپنی فطری آواز کے مطابق لبیک کہتے ہوئے دین کی تعلیمات پر ہمیشہ عمل کرتا ہے۔ پس اگر دین پائیدار ہے، دین ہمیشہ زندہ و جاوید ہے، دین میں تحریف نہیں ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ دین باقاعدہ طور پر انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں لوگ دین میں تحریف ایجاد کر رہے ہیں تو ان کا واضح اس نقطے کا مطلب ہے کہ گناہ کے باعث ان کی فطرت آلودہ ہو چکی ہے۔ چونکہ فطرت آلودہ ہو چکی ہے لہٰذا وہ دین میں انحراف ایجاد کر رہے ہیں اور دین میں تبدیلی ایجاد کر رہے ہیں تاکہ دین ان کی انحرافی فطرت کے ساتھ سازگاری رکھے اور مطابقت رکھے۔ لہٰذا آج کی گفتگو کا خلاصہ اگر میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں تو صحیح عرفان اور حقیقی عرفان اسلامی دین کی روح ہے، دین کی بنیاد ہے، اور یہی عرفان اور یہی جو صحیح قانون ہے جو انسان کو خدا کی طرف متوجہ کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ انسان کی فطرت میں جو باقاعدہ رجحان ہے خدا سے تقرب کا، خدا سے وصل ہونے کا، یہ حقیقی عرفان انسان کے وجود میں بھی ہے، یہی حقیقی عرفان جو ہے وہ دین بھی بیان کر رہا ہے۔ لہٰذا صحیح عرفان اسلامی اور صحیح تصوف اسلامی وہ عرفان ہے، وہ تصوف ہے کہ جو باقاعدہ طور پر انسانی فطرت کے مطابق ہو اور انسانی فطرت سے ہم آہنگ ہو۔ یہ وہ واضح سا مطلب ہے جسے مرحوم آیت اللہ مصباح نے قرآن مجید کی روشنی میں بیان کر دیا
اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم نے روایت بھی نقل کی کہ خداوند متعال نے انسان کو فطرت توحید پر خلق کیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان عرفانی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آج جمعرات ہے، آپ تمام مؤمنین کے لیے امام الرؤوف کی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔